ما بعد مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت۔ آج جو سوالات اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، جو کل بھی اور آج بھی اور اس وقت تک جو سوالات آتے رہے، کافی بڑی تعداد ہے، اور اس مختصر نشست کے اندر کوشش یہ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ بہرحال اس مختصر نشست کے اندر جتنے سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ سب شامل کر لیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جوابات دیے جا سکیں۔ میاں شعیب جالب صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر زبان ہلا کر نہ پڑھا جائے بلکہ صرف نظر ڈالی جائے تو کیا پڑھنے کا ثواب ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ مقدس کلام ہے، یہ ایک ایسی بے مثال عظیم جلیل القدر کتاب ہے، اس کے ساتھ جس قسم کا بھی تعلق رکھا جائے وہ تعلق عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کا لکھنا مستقل عبادت ہے، اس کا پڑھنا مستقل عبادت ہے، اس کا دیکھنا مستقل عبادت ہے، اس کا سننا مستقل عبادت ہے۔ جس طرح کا بھی تعلق رکھا جائے گا وہ تعلق عبادت بنتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، دنیا میں کسی کتاب کی ایسی مثال موجود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھتے ہوئے زبان نہیں ہلاتا، یعنی پڑھتا نہیں ہے، بلکہ جس طرح میاں شعیب صاحب جو کہ سوال کرنے والے سائل ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف نظر ڈالتا چلا جاتا ہے تو کیا پڑھنے کا ثواب ہوگا یا نہیں؟ تو قرآن کریم کو دیکھنے کا ثواب تو ہوگا، آنکھوں کی عبادت تو ادا ہو جائے گی، دیکھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو یقیناً انشاءاللہ العزیز ملے گا، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ پڑھنے کا ثواب ظاہر ہے کہ اسی وقت ملے گا جب زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ ہاں، اونچی آواز سے اگر تلاوت نہیں کرنا چاہتا، دل کے اندر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، دل میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، پست آواز میں بھی کی جا سکتی ہے، ذرا بلند آواز میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، پڑھنے کا ثواب پڑھنے کی صورت میں حاصل ہوگا، صرف نظر ڈالنے، نگاہ ڈالنے اور دیکھنے کا اگر معاملہ کیا جائے گا تو صرف اور صرف دیکھنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب ایسی صورت میں نہیں ملے گا۔ ایک سوال افشاں انور صاحبہ نے کیا ہے کہ خلا لینے کے لیے کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے، اور اگر نہیں تو عورت کے لیے خلا کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھنا چاہیے اس مسئلے کے اندر عام طور پر بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ شرعاً خلا کے نافذ ہونے کے لیے شوہر اور بیوی کی رضامندی شرط ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ مبسوط سرخسی کے اندر علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ چاروں اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلا کے منعقد ہونے کے لیے، خلا کے مؤثر، واقع، نافذ اور لاگو ہونے کے لیے یہ شرط ہے شوہر اور بیوی دونوں راضی ہوں۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں بعض اوقات معاشرے کے اندر جو یک طرفہ خلا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور شوہر کی رضامندی نہیں معلوم کی جاتی، شوہر کی رضامندی کے بغیر ہی خلا کی ڈگری جاری کر دی جاتی ہے، تو یہ اصولی طور پر غلط ہے۔ ہاں، اگر کوئی مخصوص سچویشن اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر تنسیخ نکاح کی کوئی وجہ موجود ہے، مثلا نان و نفقہ اگر شوہر نہیں دیتا، یا شوہر متعنت ہے، یا شوہر کی طرف سے زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور زبردست اور زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا شوہر غائب ہو گیا یا مفقود ہے، اس کی مختلف فقہی شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر اگر عورت عدالت کے اندر رٹ دائر کرے اور قاضی اور جج اس عدالت کی ڈگری، اس رٹ کی بنیاد پر یہ ڈگری جاری کرے کہ میں خلا کا فیصلہ کرتا ہوں، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ وے آف دی خلا بائی دا وے آف خلا، خلا کے طریقے سے ڈگری جاری کی جاتی ہے، تو وہ خلا کے طور پر تو درست نہیں ہوگا، تنسیخ نکاح کے طور پر درست ہوگا۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ خلا کے لیے شوہر کی رضامندی شرط ہے، بغیر شوہر کی رضامندی کے خلا درست نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے۔ فہد اظہر مرزا صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں بیماری کے باعث انجیکشن لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ تو پہلے بھی شاید یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خان شکیب صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کسی کے دانتوں میں سے خون بہتا رہتا ہو تو روزے اور وضو پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟
اگر تو دانتوں سے خون نکلتا ہے، خون بہتا رہتا ہے، اور خون کے بہنے کے بعد غالب گمان اگر یہ ہو کہ وہ خون حلق سے نیچے اتر گیا، گلے میں چلا گیا، حلق سے اتر گیا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر غیر اختیاری طور پر کوشش کے باوجود اگر خون اندر چلا گیا تو روزہ اگرچہ ٹوٹ جائے گا مگر اس کا شرعاً گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے آدمی پر بعد میں اس روزے کی قضا کرنا شرعاً لازم ہے۔ جہاں تک وضو کا تعلق ہے تو اگر خون نکلے تو خون کے نکلنے یا بہنے اور خون کے باہر آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا لازم ہوگا۔ محمد شعیب صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک سوال پوچھا ہے فری رحمان صاحب، یا شاید فریحہ رحمان صاحبہ خاتون ہوں گی، قرآن اگر سفر کی وجہ سے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں پڑھا جائے تو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ بالکل صحیح ہے، قرآن کریم آپ اس طریقے سے پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ رفیع اللہ صاحب نے یہ سوال کیا کہ قرض میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے، اس کی شکل اور صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی مقروض ہے، ایک آدمی نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، اب وہ جو مدیون اور مقروض ہے وہ عام طور پر قرضہ ادا نہیں کر سکتا، یا قرضہ ادا نہیں کرنا چاہتا، یا قرضہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تو جو دائن ہوتا ہے، جو مقرض ہوتا ہے، یعنی جو قرض دینے والا ہوتا ہے، وہ پھر یہ چاہتا ہے، اور عام طور پر مفتیان کرام سے جا کر کے وہ یہ پوچھتا ہے کہ جس کو میں نے قرض دیا تھا وہ مستحق زکوٰۃ ہے، وہ غریب ہے، اب اگر میں اس کو قرض معاف کر دوں تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، اور اس قرض کو میں زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، اور اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ادائیگی عبادت کے وقت میں نیت زکوٰۃ کرنا ضروری ہے، بولنا ضروری نہیں ہے، نیت زکوٰۃ دل کے اندر کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جب نیت ضروری ہے تو آپ نے قرض تو بہت پہلے سے دے رکھا تھا، اور جب پہلے سے دے رکھا تھا جس وقت آپ نے قرض دیا تھا زکوٰۃ کی نیت سے تو نہیں دیا تھا، اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت تو نہیں کی گئی تھی، جب زکوٰۃ کی نیت نہیں کی گئی تھی تو اس طرح قرض معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اس کا ایک طریقہ حضرات فقہاء کرام نے یہ ضرور لکھا ہے کہ پہلے آپ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دے دیں، نہیں، پہلے آپ اس سے قرض وصول کریں اور اس کو کہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ قرض مجھے دو، وہ قرض آپ کے ہاتھ پر رکھے، جب وہ قرض آپ کو ادا کر دے، اب آپ وصول کرنے کے بعد اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو دوبارہ اس کو آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ اس کو دوبارہ زکوٰۃ میں ادا کرنا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ ارمان خان نے یہ سوال پوچھا ہے کہ تراویح 8 رکعت ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 8 رکعت اگر بنیت تراویح ادا کریں گے تو تراویح تو وہ ہو جائے گی، وہ تراویح جتنی تراویح پڑھی ہے اس کا تو ثواب ملے گا، لیکن تراویح کی اصل 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں، اس سلسلے میں مختلف احادیث آئی ہیں، اور کسی قسم کی جانب کے اندر کسی طرف کسی قسم کا تشدد کا رویہ یا بحث مباحثہ کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ہم جس بات کو ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنت مناسب سمجھتے ہیں، احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے دلائل کے ساتھ جس بات کو ہم مناسب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ 8 رکعت تراویح ادا نہیں کرنی چاہیے بلکہ 20 ادا کرنی چاہیے۔ 20 رکعت تراویح ہیں اور 20 رکعت ادا کرنی چاہیے، یہی اقرب بالسنت ہے، یہی شریعت کے مطابق ہے، اور فتاوی عثمانی کی جلد اول میں تراویح کی رکعتوں سے متعلق نیچے حاشیہ کے اندر بندہ ناچیز نے ان تمام کتب کے نام لکھ دیے ہیں، ان کے صفحہ نمبر، ریفرنسز اور حوالہ جات بھی لکھ دیے ہیں جو کتب احادیث ہیں، ان کتب احادیث کے اندر اس کا تفصیلی طور پر جا کر جائزہ لیا جا سکتا ہے اور مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کامن سینس کی بھی ایک بات ہے، اگر 20 رکعت تراویح پڑھ لیں گے تو اگر بالفرض
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں 8 رکعت تراویح ہی شریعت کا حکم ہے، تو 20 کے اندر 8 تو آ جائیں گی۔ لیکن اگر قیامت والے دن یہ پوچھا گیا اور کہا گیا کہ اصل 20 تراویح تھی، 20 رکعت تھی، تو جس شخص نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہوگی وہ بقیہ 12 کہاں سے لائے گا؟ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ 20 کے اندر 8 آ جاتی ہیں مگر 8 کے اندر 20 نہیں آتی۔ تو احتیاط کا دامن پکڑتے ہوئے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ 20 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی کے اچھے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ ذرے کے برابر بھی اگر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کی بھی سزا پائے گا، قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ 8 رکعت پڑھنے کے بعد مزید بھی 12 رکعتیں بھی ادا کر لیتے ہیں تو بالفرض 2 منٹ کے لیے اس کو فرض کر لیا جائے، ورنہ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتب احادیث کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ تراویح اصلاً 20 رکعتیں ہی ہیں، لیکن بالفرض 2 منٹ کے لیے اگر فرض کر لیا جائے کہ 8 رکعت تراویح ہیں، 12 رکعت مزید اگر وہ پڑھے گا تو وہ تراویح میں کاؤنٹ نہیں ہے، تو بھی وہ عمل ضائع تو نہیں ہے، وہ قیام اللیل ہو جائے گی، وہ اس کی رات کی عبادت ہو جائے گی، اور پھر یہ رات کی عبادت، پھر یہ تراویح کی عبادت، پھر یہ رات بھی رمضان کی راتوں کی عبادت اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام بلند رکھتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی علیحدہ سے فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کی راتیں اور اتنی جلیل القدر راتیں جس میں قیام اللیل، جس میں تہجد، جس میں نوافل کی غیر معمولی جزائیں ملنے والی ہیں، غیر معمولی اجر و ثواب کا حامل یہ عمل ہے، تو اگر مزید بھی 12 رکعتیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تراویح میں اگرچہ نہیں، نفل کے طور پر وہ پھر کاؤنٹ ہو جائیں گی، بالفرض اگر کوئی شخص یہ کہتا بھی ہو کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں، ورنہ اصل مسئلہ وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں اور 20 رکعت ہی ادا کرنی چاہیے۔ تاہم ایک بات میں شروع میں ہی کہہ چکا ہوں، امت اس وقت ٹوٹی ہوئی ہے، انتشار کا شکار ہے۔ بعض لوگ اس مسئلے کو بھی دیگر بعض مسائل کی طرح ایشو بنا کر کے بحث مباحثے کا جو دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ طریقہ بھی ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگان دین کا اور اصحاب بصیرت علماء کا نہیں ہے۔ بحث مباحثہ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اپنا عمل سنت کے مطابق رکھنا چاہیے اور دوسرے کو حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھا دینا چاہیے۔ اگر وہ مان جائے تو بہت اچھے، ورنہ اپنا عمل سنت کے مطابق رکھنا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ناصر کمال صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ بلغم نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر تو بلغم منہ سے باہر نکالا گیا تو اس سے تو روزہ ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جو تھوک ہے، جس طریقے سے تھوک پھینکے، جس طریقے سے بلغم نکال لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عزیر راجپوت صاحب نے ملتان سے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، جیسا کہ شوگر ہے، اور اگر رکھتا ہے تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے یا تو روزہ توڑنا پڑتا ہے یا دوائی لینی پڑتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزے کا کیا حکم ہے اگر وہ نہ رکھے؟ اس کے ساتھ آگے اگلا جو سوال ہے، دونوں سوالوں کے جوابات میں اکٹھے ہی انشاءاللہ عرض کیے دیتا ہوں۔ روبی خرم عباسی صاحبہ اسلام آباد سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ 10 ماہ کا ہے، میں شوگر کی مریضہ ہوں، موسم کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکوں تو کیا حکم ہے؟ ان دونوں سوالوں کا مشترکہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مریض کے بارے میں بھی حکم بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے یا شیخ فانی، یعنی اتنا بوڑھا ہے کہ وہ اس وقت روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو مریض کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر تو وہ بعد میں روزے کی قضا کر سکتا ہے تو پھر اسے بعد میں روزے کی قضا کرنا ہوگی، اور روزے کی قضا کرنا شرعاً لازم اور واجب ہے۔ اور اگر وہ بعد میں بھی روزہ قضا نہیں کر سکتا، یعنی سردی کے چھوٹے دنوں کے اندر بھی وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، جیسا کہ عزیر راجپوت صاحب کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، دوائی لینی پڑتی ہے یا روزہ توڑنا پڑتا ہے، اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور بعد میں سردی کے چھوٹے دنوں کے اندر بھی وہ اس طرح روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں ایسے مریض کے لیے شرعاً اس بات کی اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے۔ فدیہ دے کر
وہ روزے کے فریضے سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ اور فدیے کے بارے میں کل میں یہ بات عرض کر چکا تھا کہ 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت روزے کا فدیہ ہے۔ آسان لفظوں کے اندر سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ وہ فدیہ یہ خاتون بھی اور عزیر صاحب بھی اگر دینا چاہیں دے سکتے ہیں، مگر میں اس کی شرط پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں، ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، مرض کی وجہ سے مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماری میں اضافہ ہوتا ہے یا دوائی لینی پڑتی ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، اور مستقبل کے اندر بھی روزہ رکھ سکنے کی امید اور استطاعت نہ ہو، تو ایسا مریض روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر مریض ایسا ہے کہ ابھی تو روزہ نہیں رکھ سکتا، پاکستان کے اندر کئی سارے علاقوں میں، کئی سارے ملکوں میں شدید گرمی ہے یا بعض اوقات روزہ بہت لمبا ہوتا ہے، تو ابھی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن بعد میں روزہ رکھ سکنے کی امید ہے، تو ایسا شخص فدیہ نہیں دے سکتا، بلکہ ایسے شخص پر روزے کی قضا کرنا ہی لازم ہے، وہ روزہ ہی رکھے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بڑے اداروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو کون سے اداروں کو دینا چاہیے؟ ان صاحب نے مختلف ہسپتالوں کے اور مختلف فلاحی اداروں کے بھی نام لکھے ہیں، تو ان کے نام لیے بغیر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جس فلاحی ادارے، سوشل ورکر ادارے، جس ویلفیئر ٹرسٹ کے ادارے اور جس ہاسپٹل کے بارے میں آپ کو 100% یہ یقین ہو کہ آپ کی زکوٰۃ کو حقیقی صحیح شرعی مصرف پر وہ خرچ کرنے کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے شرعی وے اور شرعی طریقہ کار کا پورا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہر ادارے کو آپ زکوٰۃ آنکھیں بند کر کے دے سکتے ہیں، اعتماد کر کے دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس ادارے کی انتظامیہ پر اعتماد ہو۔ اگر آپ کو قلبی طور پر اطمینان ہے، اعتماد ہے، آپ اس طور پر کانفیڈنس میں ہیں، تو یقیناً آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو شک ہو کہ وہ حقیقی مصرف پر خرچ نہیں کرتے یا حقیقی مصرف پر تو خرچ کرتے ہیں مگر شرعی طریقہ کار نہیں ہوتا، یعنی تملیک کا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا وغیرہ، جو شرعی فقہی شرائط ہیں، جو شرعی ضوابط ہیں، اگر ان کا وہ لحاظ نہیں کرتے، آپ کو ذرا سا بھی شک ہو، تو پھر زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس عبادت کو مشکوک ہونے سے بچائیں اور اس عبادت کے اندر شک پیدا نہ ہونے دیں۔ اس کے بجائے ایسے دینی مدارس، ایسے ادارے یا ایسے ہاسپٹل کہ جو اصحاب بصیرت، اہل علم یا صحیح فکر رکھنے والے دیندار افراد کے زیر انتظام چل رہے ہوں، ایسے اداروں کو زکوٰۃ دینے میں ترجیح دینی چاہیے اور ایسے اداروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ میں ایک گھر میں تراویح پڑھنے جاتا ہوں، وہاں 20 تراویح ہوتی ہے مگر سننے والا کوئی نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ حافظ قرآن پکا ہے یا نہیں، اگر غلطی ہو تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ دوسری مسجد میں 20 تراویح نہیں ہوتی، 8 تراویح ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے تو 20 رکعتیں ہی ادا کرنی چاہیے۔ البتہ یہ جو صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں 20 تراویح ہوتی ہے اور وہاں پر حافظ قرآن نہیں ہے، سامع نہیں ہے، تو اگر تو اس طرح کا حافظ قرآن ہے جس کا قرآن کریم عمومی طور پر پکا ہے اور قرآن کریم کی منزل اس کی پختہ ہے، ایسے بے شمار حفاظ الحمدللہ ہوتا ہے اور انہیں اس بات کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی سامع ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میں اس وقت آپ سے محو گفتگو ہوں، میں جامعہ صفہ سے بات چیت کر رہا ہوں براہ راست، تو جامعہ صفہ کے اندر الحمدللہ ہر سال 62 63 تک 60 تک حفاظ کرام جامعہ کے احاطے کے اندر الحمدللہ تراویح میں قرآن کریم سنا رہے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے فقید المثال حفاظ کرام ہوتے ہیں کہ ہمارے اسی جامعہ صفہ کے اندر قرآنی کمپیوٹر طلبہ بھی ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہوئے۔ ان قرآنی کمپیوٹر طلباء میں سے کچھ ایسے طلبہ ہیں جو پچھلے 5 سالوں سے بڑی جامعہ مساجد کے اندر الحمدللہ تراویح سنا رہے ہیں اور 6 سال کے عرصے کے اندر ایک مرتبہ بھی ایک غلطی بھی ان کی نہیں آئی۔ ایسے بھی حفاظ کرام موجود ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا حافظ قرآن ہو اور وہ تراویح 20 رکعتیں پڑھا رہا ہو تو یقیناً آپ وہاں چلے جائیں۔ ایسے حافظ قرآن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی غلطی ہوتی ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے، وہ پھر پیچھے سے دوہرا لیا کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ تراویح کے درمیان کے اندر بھی قرآن کریم کے مصحف سے مدد لے لیا کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا حافظ قرآن ہو تو یقیناً آپ جا کر کے ان کے پیچھے نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کا حافظ قرآن نہ ہو، ایک بات ساتھ ساتھ یہ احتیاط کا تقاضا ہمیشہ یہی ہوتا ہے
انسان بہرحال کمزور ہے، انسان بہرحال کمزور ہے، اس لیے انسان کو چاہیے، حافظ قرآن کو چاہیے کہ سامع کا ضرور اہتمام کرے۔ ائمہ حرمین تک ماشاءاللہ سامع کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں، تو سامع کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اگر یہ سوال پوچھنے والے سائل ان حافظ قرآن کو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ایڈوائز دے سکتے ہیں، یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ سامع کا اہتمام کریں، انتظام کریں، تو ان کو ضرور یہ مشورہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر ان کا غالب گمان یہ کہ ان کا قرآن کچا ہے اور قرآن کریم کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، اور شاید ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ غلطیوں کے باوجود وہ آگے پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو مشکوک نہیں بنانا چاہیے، دوسری جگہ جا کر کے تراویح ادا کرنی چاہیے۔ اگرچہ دوسری مسجد کے اندر 8 تراویح ہوں، پھر باقی 12 تراویح خود سے ادا کر لینی چاہیے۔ ایک خاتون صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، 4 ماہ ہوئے ہیں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، میرا دوسرا بچہ 1.5 سال کا ہے، میں ابھی تک اپنا دودھ پلاتی ہوں اور اکیلے کام کرتی ہوں، مجھے ڈاکٹرز نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، مگر مجھے صحیح نہیں لگتا، اور میرا شوہر کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں ہے، اور پریگننٹ خاتون کے لیے روزہ کھانا جائز ہے، وضاحت کر دیں۔ آپ کے شوہر کا مطلقاً یہ کہنا کہ دودھ پلانے والی ماں کا روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ دودھ پلانے والی بھی خاتون اگر ہو تب بھی اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، حاملہ خاتون ہو تب بھی اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ تو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی پریگننسی کے دوران ایسی خاتون ہے کہ جو مریضہ ہے، جو بیمار ہے، تو میں مریض کے بارے میں پہلے ہی حکم بتا چکا ہوں، یا جیسے کہ یہاں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے بھی منع کر دیا ہے، تو اگر روزہ رکھنے کی صورت میں شدید قسم کی مشقت کا اندازہ ہوتا ہو، یا احساس ہو کہ مرض بڑھ جائے گا، یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، یا شدید قسم کی کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ یہ عذر ہے، یہ مرض ہے، تو مرض کے اندر اگر وہ روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو شرعاً کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بعد میں روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ مگر یہ سمجھنا کہ دودھ پینے والی پلانے والی ہر خاتون پر روزہ رکھنا لازم ہی نہیں ہے، یہ غلط فکر ہے، یہ شرعاً غلط تصور ہے، اس تصور کی اصلاح کرنی چاہیے، روزہ رکھنا لازم ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کا مسئلہ ہو تو مجبوری ہے، ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ بعد میں روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، میں نے روزہ بند کرنے کے بعد جب نماز کی نیت کی تو پہلے ہی سجدے میں الٹی آ گئی، پانی زیادہ پینے کی وجہ سے، تو کیا میرا آج کا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ اس کا جواب پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کھانے پینے میں اعتدال رکھنا چاہیے، پانی پینے کے اندر بھی اعتدال کا معاملہ کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قے یا الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر الٹی آ گئی ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ آپ کا درست ہو گیا۔ ہاں، ایک صورت الٹی کے اندر ہوتی ہے جو ہے تو شاذ و نادر، وہ یہ ہوتی ہے کہ منہ بھر کر اس طرح اگر الٹی آئی ہے کہ کچھ مواد باہر نکلا اور کچھ مواد باہر منہ کے اندر آ کر دوبارہ واپس اندر چلا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ صورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے، شاذ و نادر ہوتی ہے۔ عام طور پر الٹی یا قے باہر کو نکل آتی ہے اور قے ہو جایا کرتی ہے، ایسی صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، وضو میں گردن کا مسح کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، وَيَظْهَرُ بِرَقَبَتِهِ مَعَ الْيَدَيْنِ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، لیکن حلقوم کا مسح کرنا بدعت ہے، حلقوم کا مسح نہیں کیا جائے گا، گردن کا مسح کرنا درست ہے۔ آگے پوچھا ہے کہ رمضان میں کلی کرنا یعنی غرارہ کرنا ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے؟ دیکھیں، وضو کے دوران تو منہ میں پانی ڈالنا بس کافی ہے اور غرارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض غسل بھی اگر ہو تب بھی غرارہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ غرارہ کرنے کے اندر یا ناک میں زور سے پانی اوپر چڑھانے کے اندر اگر پانی دماغ تک پہنچ گیا، یا پانی غرارہ کرنے کی صورت میں مزمزہ یعنی غرارہ کرنے کی صورت میں حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے غرارہ کرنے سے، رمضان کے اندر روزے کی حالت میں غرارہ کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے کیا اس کو بتانا ضروری ہے یا نہیں کہ یہ زکوٰۃ قبول کرو، یا یہ کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحق زکوٰۃ کو دیتے وقت زکوٰۃ کا بتانا مناسب بھی نہیں ہے، یہ اچھا عمل بھی نہیں ہے،
ہو سکتا ہے اس کی عزت نفس پر حرف آتا اور ہو سکتا ہے کہ اسے یہ بات پسند نہ آئے، تو اس لیے زکوٰۃ کا کہنا یا زکوٰۃ کا بتا کر یا زکوٰۃ کے بارے میں صراحت کر کے دینا یہ بالکل غلط ہے۔ حضرات فقہائے کرام نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ تحفہ، گفٹ، عطیہ، ہیلپ، مدد، اس میں سے کوئی بھی عنوان اختیار کر کے آپ کسی کے گھر کے اندر گئے، وہاں دیکھنا چاہیے کہ اس کے گھر کے اندر فرض کریں کہ کولر نہیں ہے پانی پینے کا، چٹائی نہیں ہے، بنیادی ضرورت کی چیز نہیں ہے، تو پھر آپ وہ چیز لے کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ راشن کی کمی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کے بچوں کے لیے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کے بچوں کے لیے گفٹ ہے، یا آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کے لیے عطیہ ہے، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بتانا شرعاً بالکل ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ کہ تسبیح تراویح کہاں سے ثابت ہے جو مسجد میں دوران تراویح پڑھی جاتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ 4 رکعتوں کے بعد جو عام طور پر دعائیں اور دعاؤں کا چارٹ مساجد کے اندر لگا ہوتا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ الی آخری، یہ دعا قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح احادیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ضعیف احادیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ حضرات فقہائے کرام نے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے، اور اصل جو مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، وہ یہ کہ 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد 4 رکعت تراویح ہی کے بقدر بیٹھنا چاہیے۔ اب بیٹھنے کے اندر کیا پڑھنا چاہیے تو اختیار ہے، قرات، سکوت، ذکر، نوافل، ان تمام میں اختیار ہے۔ یعنی 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد کوئی بیٹھ کر کے ذکر کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی اگر خاموش بیٹھے اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ذکر تسبیح پڑھے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ 4 رکعت کے وقفے کے اندر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرات مشائخ نے اور کئی بزرگان دین نے ان 4 رکعت تراویح کے بعد جو وظیفہ پڑھنے کا جو معمول رکھا ہے وہ معمول یہی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت۔ چونکہ عام طور پر حضرات فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس بیان کرنی چاہیے، تو یہ جو کلمات ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح بھی ہے، تقدیس بھی ہے، ذکر بھی ہے، تو اس لیے اگر یہ کلمات پڑھے جائیں تو یہ مستحسن ضرور ہے اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی الفاظ کے اندر ثابت ہوں ایسا نہیں ہے، قرآن کریم یا احادیث طیبہ سے ثابت ہوں ایسا نہیں ہے، بس تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، اور تسبیح و تحلیل کے طور پر اگر یہ کلمات بھی ادا کیے جائیں تو یہ بہتر ہے، مستحسن ہے، افضل ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 4 ماہ ہونے والے ہیں، جو سونا میری بیوی کے پاس ہے اور جو پیسے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ مجھے دینی ہے، جیسے کہ میری بیوی کے پاس 1 لاکھ اور 3 تولہ سونا ہے، اور الحمدللہ میرے پاس پیسے اتنے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک اور چیز ان میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے میرے سے قرض لیے ہیں اور وعدے کے مطابق واپس بھی نہیں کیا، جو انشاءاللہ واپس مل جائیں گے، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کئی سارے سوالات ایک ہی سوال کے اندر پوچھ لیے ہیں، میں مختصراً ان کے جوابات دے دیتا ہوں۔ جو سونا، جو زیور بیوی کی ملکیت ہو اس کی زکوٰۃ بیوی ہی پر ادا کرنا لازم ہے، بیوی پر لازم ہے کہ وہ اس کی ادا کرے زکوٰۃ، اور بیوی اس کی زکوٰۃ اس طرح سے بھی ادا کر سکتی ہے کہ جو اس کے پاس نقد رقم موجود ہے وہاں سے وہ ادا کرے، سونے چاندی میں سے ہی کوئی ڈلی، کوئی ٹکڑا اگر وہ زکوٰۃ کے اندر ادا کرنا چاہتی ہے تو وہ اس طرح سے بھی ادا کر سکتی ہے۔ ہاں، بہت سارے بیوی کے کام شوہر کر لیا کرتا ہے، کھانا پینا، لباس، علاج، معالجہ، اس کے کپڑے، اس کے برتن، اس کے گھریلو ضروریات، تو جس طرح وہ دیگر ضروریات پوری کرتا ہے، تو اگر شوہر بیوی کی اس ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے اگر اپنی طرف سے پیسے زکوٰۃ کے اندر ادا کرے، یعنی اپنی طرف سے پیسے ادا کرے اور بیوی کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے اس کی نیت کر کے، تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ گویا زکوٰۃ ادا کرنے میں اگر شوہر اپنی بیوی کی مدد کرے اور شوہر اپنے ذاتی پیسوں سے بیوی کے مال کی اور بیوی کے سونا چاندی کی بھی زکوٰۃ ادا کرے تو شرعاً اس طریقے سے بھی بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ اور 3 تولہ سونا ہے، یا خود
یہ تو ان کی بیوی کے پاس ہے، تو 1 لاکھ اور 3 تولہ سونا ہے، ان 3 تولہ سونا کی موجودہ مالیت اور 1 لاکھ روپے ان دونوں کو جمع کیا جائے، اور ان دونوں کو جمع کر کے جتنا پیسہ بنتا ہو 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یہ 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور جو ان کے پاس پیسے ہیں، اگر ان کی ملکیت کے اندر جو پیسے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو انہیں میں بھی اپنی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، شرعاً واجب ہے کہ یہ بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ آگے انہوں نے اسی سوال کے اندر ضمناً یہ بھی پوچھ لیا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے۔ قرض کے بارے میں ایک اصول سمجھ لیں، جو قرض آپ نے دے رکھا ہے اگر اس قرض کے واپس ملنے کی امید ہے تو پھر تو آپ کو اس قرض کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اگر قرض ایسا ہے کہ اس کے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، جیسے کہ بہت ساری رقمیں ہوتی ہیں جو ڈوب جاتی ہیں، سال گزر جاتے ہیں اور واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے قرض پر زکوٰۃ ادا نہیں ہے۔ ہاں ایسے قرض پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ہاں اگر وہ پیسے مل جائیں گے تو جب وہ پیسے مل جائیں گے تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ 10 تولہ سونے پر کتنی زکوٰۃ دوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سونے کی موجودہ مالیت اور سونے کی موجودہ ویلیو پتہ کرنے کہ آپ کا یہ سونا کتنے میں بکے گا، جتنی موجودہ مالیت ہو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ 2.5% کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، شرعاً آپ پر اسی طرح سے لازم ہے۔ جو گولڈ، جو سونا آپ نے خریدا ہے، قیمت خرید پر نہیں، قیمت فروخت پر، یعنی آج اس گولڈ کی، اس زیور کی یا سونے کی کتنی مالیت ہے، آپ سے وہ سونارا جیولری کتنے میں خریدے گا، جتنی وہ قیمت بتائے اس حساب سے آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے کل ایک گروپ میں ایک پوسٹ دیکھی روزے کی نیت کی، جس میں لکھا تھا کہ جو دعا روزے کی ہے وہ کسی حدیث میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے ثابت ہے، اس لیے یہ دعا پڑھنا بدعت ہے۔ پلیز میری رہنمائی کریں کہ اس میں کیا صحیح بات ہے۔ یہ جو بات انہوں نے پڑھی ہے یہ صحیح ہے۔ عام طور پر جو دعا مشہور کر دی گئی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے۔ روزے کی نیت کرنا لازم ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں بس آپ کا روزہ درست ہو جائے گا۔ کوئی الفاظ زبان سے ادا کرنا شرعاً لازم نہیں ہے، اور اگر نیت کے طور پر ان الفاظ کو بھی اگر ادا کر لیں گے تو روزہ درست ہو جائے گا، نیت ہو جائے گی، مگر نیت کے یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ روزے کی حالت میں دانت برش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ شاہین صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے احتراز کریں، اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے احتراز کرنا لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے میں اس کے باریک ذرات یا اس کی خوشبو وغیرہ قصداً وہ منہ کے اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے احتراز کرنا لازم ہے۔ کیا ایک عورت اپنے بال فیشن کے طور پر کاٹ سکتی ہے اگر وہ اپنے بال کسی نامحرم کو نہ دکھائے؟ سمیہ خان نے یہ سوال پوچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کا اپنے بالوں کو کٹوانا، بیوٹی پارلر وغیرہ کے اندر جا کر کے کٹوانا، یہ شرعاً ناجائز ہے، اور فیشن کے طور پر جس طرح سے سوال کے اندر پوچھا گیا یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ میری بیوی جاننا چاہتی ہے کہ کیا وہ تراویح کے دوران قرآن پڑھ سکتی ہے قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر؟ حسان صدیق صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کے دوران اگر تو قرآن کریم یاد ہے تو زبانی یاد جتنا ہے قرآن کریم وہ تراویح کے دوران پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ میں قرآن کریم لے کر کے تراویح پڑھنا یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اس طریقے سے تراویح ادا نہیں ہوگی، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ کوئی اگلا سوال شہزاد یوسف صاحب نے پوچھا ہے، کوئی اگر اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کے دن روزہ افطار کر لے تو جانا اور افطار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تو شہزاد یوسف صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے برتھ ڈے کے دن روزہ افطار کرانا چاہے، ہاں یعنی برتھ ڈے کے دن اگر کوئی افطاری کرانا چاہے، اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں سالگرہ منانا یا برتھ ڈے منانا شرعاً بے اصل ہے، اس کی کوئی شرعاً حیثیت یا کوئی اس کی شرعی ویلیو یا اصل نہیں ہے۔ ویسے بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ سالگرہ
یا 1 سال کا پورا ہو جانا یہ کوئی خوشی یا مسرت کا مقام تو نہیں ہے۔ عمر سے 1 سال کم ہو گیا تو یہ تو زندگی سے 1 سال اور گھٹ گیا، تو یہ تو ایک طرح سے افسوس کا پہلو ہے، یہ کوئی خوشی کا پہلو یا خوشی کا مقام تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ایسے موقع پر افطاری کروانا چاہتا ہے اور افطاری کراتا ہے تو افطار کے لیے جانا جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں افطار کے لیے تو بس اتنی بات کافی ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے، اور حلال مال سے افطاری کرانا شرعاً ضروری ہے۔ ایک فرقے کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا اس فرقے اور فلاں فرقے کی مرد اور عورت کے درمیان میں نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو میں پہلے ہی دن ایک بات یہ کہہ چکا ہوں کہ فرقہ وارانہ سوالوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی ضرورت کا یہ مسئلہ ہو تو اس کے لیے علیحدہ سے خط بھی لکھ سکتے ہیں، اور میں روزنامہ دنیا جمعے کے ایڈیشن کے اندر مسائل اور ان کا حل کے نام سے تحریری سوالوں کے جوابات دیا کرتا ہوں، تو وہاں پر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی مستند دارالافتاء سے بھی آپ یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اگر رشتے کے سلسلے میں آپ کی ضرورت کا یہ مسئلہ ہو، اور اگر آپ کی ضرورت کا نہ ہو تو فرقہ وارانہ سوالوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے، پٹیل صفوان صاحب، تراویح اگر 6 رکعت چھوٹ جائے تو کیا وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اگر امام کے ساتھ تراویح 6 رکعتیں یا کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں تو بعد میں ادا کرنی چاہیے، اور بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ اسما راشد صاحب نے پوچھا کہ مزدور شخص اگر روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ تو لازم ہے، چاہے کام کرنے والا کوئی مزدور ہو، نوکری پیشہ ہو، ملازمت پیشہ ہو، یا مزدوری کرنے والا ہو، مستری مزدور ہو، روزہ اس پر بھی لازم ہے، شرعاً لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یقیناً ایسی صورت میں کہ جب وہ مجاہدہ کرے گا تو اجر و ثواب بھی دیگر افراد کے مقابلے میں اسے زیادہ ملے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ بیمار ہے یا مزدور ہے اور روزہ مکمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل اور دشوار معلوم ہو رہا ہے، اور وہ مزدوری بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ اس کے پاس اتنی استطاعت کا راشن بھی نہیں ہے کہ وہ مزدوری چھوڑ دے رمضان کے دنوں کے لیے، ایسا اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس راشن تک نہیں ہے اور پھر ساتھ ساتھ میں وہ مریض بھی ہے، تو اگر ایسا شخص روزہ چھوڑ دے گا تو بعد میں قضا کرنا لازم ہے، فدیہ نہیں، قضا کرنا لازم ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، اسد اللہ سلیم صاحب نے، اگر روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرائے جائیں تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، خون نکلوایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، شرعاً اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک سوال سابع خان صاحب نے یہ پوچھا کہ اگر روزے کی حالت میں بلیڈنگ ہو اور پتہ نہ چل پائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اگر روزے کی حالت میں بلیڈنگ ہو، بلیڈنگ سے کیا مراد ہے؟ جسم کے کسی حصے سے اگر خون نکلا تو اس سے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر دانت یا منہ کے اندر خون نکلا تو اب اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ خون کا کوئی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر صرف اور صرف منہ کے اندر خون نکلا اور باہر نکال دیا گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل دیگر سوالات کے ساتھ، آپ کے دیگر مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔